آل محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع رسالت نبی حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما محبت آل محمد است۔ واجب صد تکریم دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت، ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے توحید و سنت کے علم برداروں، صحابہ کے غلاموں، اہل بیت کے حبداروں، آپ سب لوگ اور ہم ایک عظیم فریضہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت جامع مسجد اللہ والی کی انتظامیہ کو جزائے خیر نصیب فرمائے، خصوصاً حاجی گل محمد خالد صاحب، چودھری سلیمان صاحب، مولانا قاری احمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے کہ ان کی پرخلوص دعوت کے نتیجہ میں آپ حضرات سے دین کی نسبت سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ میں ممنون ہوں اپنے بھائی ڈاکٹر محمد سجاد صاحب کا، بھائی آصف بھٹی صاحب کا، کاشف صاحب کا، بھائی حسن صاحب کا، اور بھائی محمد رمضان انجینئر صاحب کا، بھائی خالد صاحب کا، بھائی محمد آصف صاحب کا، کہ جنہوں نے بہت محنت کی اور الحمدللہ یہ 2 دن کے اندر رکھا ہوا پروگرام اور آپ حضرات سے ملاقات کا، بھائی عابد سٹار گیس والے، انہوں نے سوشل میڈیا پہ بڑی مہم چلائی، جن جن ساتھیوں نے دامے درمے قدمے سخ نے حصہ لیا ہے، اللہ سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں اور عزتیں نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، یہ میرے سامنے پرچی آئی پڑی ہے کہ آپ نے شان ابو بکر صدیق پہ گفتگو کرنی ہے۔ میں انشاءاللہ آج کی اپنی گفتگو خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و عظمت کے حوالے سے کروں گا۔ ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر یار بے مثل اور بے مثال ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی اپنی شان ہے، حضرت عمر کی اپنی شان ہے، حضرت عثمان کی اپنی شان ہے، حضرت علی کی اپنی شان ہے۔ حضور کا یارانہ بھی شاندار ہے، حضور کا گھرانہ بھی شاندار ہے۔ ہم آقا علیہ السلام کی نسبتوں کے امین ہر اس ہستی کو سلام پیش کرتے ہیں جو حضور کے یاروں میں شامل ہے یا حضور کے گھر والوں میں شامل ہے۔ چونکہ ہمارا ایمان ہے اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم نہ صحابہ کے بغیر ایمان کا تصور کر سکتے ہیں، نہ اہل بیت کے بغیر ایمان کا تصور کر سکتے ہیں۔ یہ محبت ہمیں ہمارے اکابر سے ملی ہے۔ ہمیں ہمارے اکابر نے سکھایا ہے کہ حضور کی نسبت جہاں جہاں پہ پائی جائے، وہ حضور کا شہر ہو، وہ حضور کی جائے ولادت ہو، وہ حضور کا اسم ہو، وہ حضور کا جسم ہو، وہ حضور کا زمانہ ہو، وہ حضور کا یارانہ ہو، وہ حضور کا گھرانہ ہو، وہ حضور کا لایا ہوا قرآن ہو، وہ حضور کی طرف سے دیا گیا دین اور ایمان ہو۔ حضور علیہ السلام کا بھی احترام کرنا ہے، حضور کی نسبت کا بھی احترام کرنا ہے۔ اصحاب محمد حضور کی نسبتوں کے امین ہیں، آل محمد حضور کی نسبتوں کے امین ہیں،
اہل بیت اطہار حضور کی نسبتوں کے امین ہیں۔ اللہ نے جن جن کو حضور کے لائق سمجھا ان کو حضور کا صحابی بنایا، ان کو حضور کا گھرانہ بنایا۔ کوئی اپنی مرضی سے محنت کر کے، نفلیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، مشقت کر کے، چلے کاٹ کے صحابی بننا بھی چاہے تو نہیں بن سکتا۔ صحابی وہی ہیں جنہیں اللہ نے چنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے بھی چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، حضور خود فرما رہے ہیں۔ تو حضور کی ختم نبوت بھی اللہ کا چناؤ ہے، اور صحابہ کا مقام اور نسبت بھی اللہ کا چناؤ ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں، اس منبر محراب سے جڑے ہوئے ہیں، اس قافلہ کے راہ رو ہیں جو نبی کے در والوں کا احترام بھی سکھاتے ہیں، نبی کے گھر والوں کا احترام بھی سکھاتے ہیں، جو نبی کے یارانوں کا احترام بھی سکھاتے ہیں، اہل بیت کی صورت میں نبی کے گھرانے کا احترام بھی سکھاتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے۔ آپ اور ہم ان لوگوں کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے چکے ہیں جو لِتَكُونُوا أُمَّةً وَسَطًا ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں جو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کے تحت چل رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، کل قیامت والے دن نہ حضرت ابو بکر صدیق ہمارے خلاف مقدمہ دائر کریں گے، نہ حضرت مولا علی ہمارے خلاف مقدمہ دائر کریں گے، چونکہ ہم نے جب جہاں موقع ملا نبی کے یارانے کی عزت بھی بیان کی، نبی کے گھرانے کی عزت بھی بیان کی۔ یہ فیصلے روز اول کے فیصلے ہیں۔ نبیوں کو بھی اللہ نے چنا ہے، صحابہ کو بھی اللہ نے چنا ہے۔ ایک بڑی خوبصورت تطبیق علماء کرام خصوصاً خطیب حضرات اپنی گفتگو میں دیا کرتے ہیں کہ اللہ نے نبیوں کو چنا تو نبیوں کی تعداد 1,24,000 کم و بیش، 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سے جن کو اللہ نے غلبہ عطا کیا ان کی تعداد 313۔ وہ 313 نبی جو غالب آئے انہیں رسول کہتے ہیں، اور کوئی بھی رسول شہید نہیں ہوا، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ انبیاء شہید ہوئے ہیں، انبیاء میں سے جو نبی رسول تھے ان میں سے ایک بھی شہید نہیں ہوا۔ بے انتہا قربانیاں دینے کے بعد بھی ہر رسول غالب آیا ہے، ہر رسول غالب آیا ہے۔ رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے۔ نبی پہلے والے نبی کی شریعت کو آگے بڑھاتا ہے، اور رسول نیا دین، نئی شریعت، نئی کتاب اور نیا حکم لے کے آتا ہے۔ ہر رسول رسول بھی ہوتا ہے، نبی بھی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ جیسے ہر مفتی عالم ہوتا ہے لیکن ہر عالم مفتی نہیں ہوتا۔ 1,24,000 نبی سارے نبی تھے، لیکن ان میں سے جو موسٹ اسپیشل ہوئے، جو بہت زیادہ آگے نکلے، ان کی تعداد 313 تھی جنہیں رسول کہا گیا۔ ان 313 نبی جنہیں غلبہ عطا کیا گیا وہ رسول بنے اور 313 تھے۔ ان 313 میں سے اللہ نے جنہیں اولو العزم رسول بنایا، بہت اونچا رسول بنایا، مزید ان کی تعداد 10۔ توجہ میری طرف ہونی چاہیے، جاگ رہے ہیں آپ؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء، ان میں سے جن نبیوں کو غلبہ ملا ان کی تعداد 313 رسول۔ ان 313 رسولوں میں سے جنہیں اولو العزم رسول بنایا گیا ان کی تعداد 10۔ ان 10 میں سے جن کو کتاب دی گئی ان کی تعداد 4۔ ان کی تعداد حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد الرسول اللہ۔
جن کو کتاب دی گئی ان کی تعداد 4، اور ان چاروں میں سے جس کو ساروں کا سردار بنایا گیا اس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آئیے صحابہ کی طرف۔ اللہ نے حضور کے لیے صحابہ کو چنا تو صحابہ کی تعداد بھی 1,24,000 کم و بیش، ایک روایت 1,44,000 کی بھی ملتی ہے، تو ایک مشہور روایت کے مطابق صحابہ کی تعداد بھی 1,24,000 کم و بیش۔ ان 1,24,000 صحابہ میں سے جن کو اول غلبہ دیا گیا ان کی تعداد بھی 313۔ نبیوں میں سے جو غالب آئے ان کی تعداد بھی 313، صحابہ میں سے جو غالب آئے ان کی تعداد بھی 313۔ ان 313 بدری صحابہ میں سے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی ان کی تعداد بھی 10۔ 313 رسولوں میں سے جو اولو العزم تھے ان کی تعداد بھی 10۔ 313 بدری صحابہ میں سے جو عشرہ مبشرہ کہلائے ان کی تعداد بھی 10۔ ان 10 صحابہ میں سے جن کو خلافت اول دی گئی ان کی تعداد 4۔ ان 10 اولو العزم رسولوں میں سے جن کو کتاب دی گئی ان کی تعداد 4۔ صحابہ میں سے جن کو اول خلافت دی گئی صحابہ کی تعداد بھی 4۔ ان چاروں میں سے جس کو ساروں کا سردار بنایا گیا اس کا نام ابو بکر صدیق۔ تو یہ فیصلے تو ازل سے ہیں، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ ازل کے فیصلے ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھنا، یہ چاروں خلفاء حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی، چاروں کا نام عین سے شروع ہوتا ہے، عین سے۔ ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق کی کنیت ہے، لقب ہے، کنیت ہے، صدیق لقب ہے۔ نام حضرت ابو بکر کا عبداللہ ہے۔ نام کیا ہے؟ عبداللہ ابن ابی قحافہ۔ حضرت عمر ابن الخطاب، حضرت عثمان ابن عفان، حضرت علی ابن ابی طالب، ان چاروں صحابہ جو اول خلیفہ بنے ان کا نام عین سے شروع ہوتا ہے۔ کہاں سے؟ عین سے۔ رب نے دنیا کو بتا دیا جو ان چاروں کو مانتا ہے وہ عین ہے۔ وہ کیا ہے؟ اور صاحب العین ہے، اور علی صراط العین ہے۔ عین کا معنی ہدایت پہ ہے، عین کا ایک معنی حق ہے، عین کا ایک معنی سرچشمہ ہدایت ہے، عین کا ایک معنی جنت ہے۔ جو ان چاروں کو مانتا ہے جنت کی راہ پہ ہے، جو ان چاروں کو مانتا ہے حق کے راستے پہ ہے، جو ان چاروں کو مانتا ہے صراط مستقیم پہ ہے، جو ان چاروں سے محبت کرتا ہے وہ عین والا ہے۔ جو چاروں میں سے کسی کو بھی چھوڑ دے وہ عین نہیں، غین والا ہے۔ اور غین سے غیر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے آپ خالی جگہ خود پوری کر لیں، مسلم آگے لگا دیں، مومن آگے لگا دیں، غیر مسلم کہہ دیں، غیر مومن کہہ دیں، غیر کے آگے خالی جگہ آپ اپنے اپنے ذوق کے مطابق پور کر سکتے ہیں۔ جو ان چاروں کی عین سے واقف ہے وہ عین ہے، اور جو ان چاروں سے واقف نہیں ہے وہ عین نہیں، وہ غین ہے۔ غین سے غلط کہہ لو، غین سے غیر کہہ لو، غین سے کچھ بھی کہہ لو، وہ قابل غور ہے۔ غور کرنا پڑے گا کہ اس کا کلمہ کہاں گیا ہے، اس کی نمازیں کہاں گئی۔ آپ الحمدللہ عین والے ہیں۔ آپ کون ہیں؟ عین والے ہیں۔ خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق کی الف سے لے کر مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کی یا تک ہم نبی کے یرانے کو بھی سلام کرتے ہیں، ہم نبی کے گھرانے کو بھی سلام کرتے ہیں۔
یوں تو حضور اور حضرت ابو بکر صدیق کا آپس میں رشتہ آقا اور غلام کا ہے، آقا اور غلام کا ہے۔ حضور آقا ہے، حضرت ابو بکر صدیق غلام ہے، لیکن دونوں اپنی اپنی جگہ پہ سردار ہیں۔ حضور سید الانبیاء ہے، حضرت ابو بکر صدیق سید الاتقیاء ہے۔ حضور سید المرسلین ہے، حضرت ابو بکر صدیق امام الصحابہ ہے۔ حضور امام الانبیاء ہے، حضرت ابو بکر صدیق صحابہ کے امام ہیں۔ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ سردار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو لو کنت متخذا خلیلی لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ دوسری روایت میں کہ جس طرح اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق اس امت کے خلیل ہیں، رسول اللہ کے خلیل ہیں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں۔ صفت ملتی ہے حضرت ابراہیم اور حضرت ابو بکر صدیق کی۔ حضرت ابراہیم سے اللہ نے جو مانگا، حضرت ابراہیم نے آگے سے کوئی بات پوچھی نہیں، دیتے گئے۔ فرمایا اولاد کو بیاباں وادی میں چھوڑو، چھوڑ دیا۔ فرمایا بت خانے میں داخل ہو، بت توڑو، توڑ دیے۔ فرمایا وطن چھوڑو، ہجرت کرو، کر دی۔ فرمایا بیٹے کی گردن پہ چھری چلاؤ، چلا دی۔ فرمایا کعبہ بناؤ اور عمارت تعمیر کرو، کر دی۔ اللہ جو کہتے گئے حضرت ابراہیم وہ کرتے گئے۔ خلیل کہا بھی اسی کو جاتا ہے۔ خلیل اور حبیب میں علماء نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ خلیل اس کو کہتے ہیں جس سے سب کچھ لے لیا جائے، حبیب اس کو کہتے ہیں جس سے سب کچھ دے دیا جائے۔ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ کے خلیل ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق سے بھی حضور علیہ السلام نے جو مانگا، ابو بکر نے نہ نہیں کی، سوچا تک نہیں۔ سفر ہجرت سے واپس آئے، ابھی حضور سے ملاقات نہیں، راستے میں لوگوں نے کہا تیرے یار نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ فرمایا اچھا واقعتاً کر کے؟ ہاں۔ انہوں نے کہا میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ فرمایا گواہ ہو جاؤ، میں گواہی دیتا ہوں، میں ان کی نبوت پہ ایمان لاتا ہوں۔ معجزہ نہیں دیکھا، حضور سے تصدیق نہیں کی، بس سنا کہ حضور نے نبوت کا اعلان کر دیا تو فرمایا میں ایمان لے کے آتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے آ کے دستک دی، حدیث شریف گواہ ہے، آ کے دستک دی، رات کا ٹائم ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنے اہل خانہ سے فرماتے ہیں یہ دستک کا انداز میرے محبوب کا انداز ہے۔ یارو یار تو ہوتا ہی وہ ہے جو دستک پہچان جائے، جو یار ہوتا ہے وہ دستک پہچان جاتا ہے، وہ زبان سے کہلوانا نہیں پسند کرتا، وہ دل سے راہ ہوتی ہے، من القلب الی القلب، دل کی باتیں جان جا کرتا ہے، آنکھیں خاموش ہوتی ہیں، دل بولا کرتا ہے۔ ابھی ابو بکر صدیق نے دروازہ نہیں کھولا، حدیث کی کتابیں گواہ ہے، فرمایا یہ دستک جو ہے میرے محبوب کا انداز ہے۔ دروازہ کھولا، جی یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا ابو بکر اللہ کا حکم آ گیا، ہجرت کرنی ہے۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، وہیں سے چل پڑے۔ کیوں؟ یہ حضور کے خلیل ہیں، اور خلیل ہوتا ہی وہ جس سے جو مانگا جائے بغیر کسی حیل و حجت کے وہ دے دے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کا کسی سے جتنا بھی تعلق ہو، جتنا بھی کسی سے آپ کا تعلق ہو، اور اس کی عمر 50 سال ہو، اور وہ آپ کو آ کے کہے کہ اپنی 6 سالہ بیٹی یا 7 سالہ بیٹی کا مجھ سے نکاح کر دو، تصور کرو نا اپنے آپ کا 50 سالہ دوست آپ کو آ کے کہے کہ اپنی 6 سالہ بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو یا 7 سالہ بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو،
تو کچھ نہ کچھ تم بھی سوچو گے. لیکن حضور نے فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں عائشہ کا مجھ سے نکاح کر دیا جائے, عمر صرف 7 برس ہے. فرمایا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. تصدیق نہیں کی, حیل و حجت نہیں کی, فرمایا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. ہو گیا. 9 سال کی عمر میں رخصتی کر دی. 9 سال کی عمر میں رخصتی کر دی. یہ حوصلہ صدیق کا حوصلہ ہے. کیوں؟ صدیق پہچانتا تھا کہ نبی کے منہ سے جو نکلا ہے یہ خدا کا فیصلہ ہے. اس کو پتا تھا جب بات محمد کے منہ سے نکلتی ہے وہ آسمان سے اتری ہوئی بات ہوتی ہے. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. صدیق نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا عائشہ کا نکاح ہو گیا. کون ہے جو ابو بکر صدیق کا مقابلہ کر سکے؟ نبی کا ہر یار بے مثل. علی کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا. ایک کے اقرار سے دوسرے کی نفی نہیں ہوتی. یہ ضابطہ ہے. اگر میں یوں کہوں کہ اسلم آیا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ اکرم نہیں آیا. ہو سکتا ہے اسلم بھی آیا ہو, اکرم بھی آیا ہو. میں نے صرف ایک کی اطلاع دی ہے. میں جب کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر کے جیسا کوئی نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت علی کے جیسا کوئی ہے. علی کے جیسا بھی کوئی نہیں, عمر کے جیسا بھی کوئی نہیں, غنی کے جیسا بھی کوئی نہیں. یہ ہر صحابی اپنی مثال میں آپ ہے. ہر صحابی اپنی مثال میں یکتا ہے. ہر صحابی کی اپنی شان ہے, اپنا رتبہ ہے. ابو جہل بھاگا پھر رہا ہے. لوگوں کو بتانے کے لیے یہ ذہن بنایا کہ میں آج وہ بات کروں کسی کو یقین ہی نہ آئے. ابھی کسی سے مشورہ نہیں کیا, سیدھا ٹکراؤ حضرت ابو بکر صدیق سے ہوا. رک گئے حضرت ابو بکر. فرمایا, کہنے لگا کہ جی کوئی بندہ راتوں رات 7 آسمانوں سے اوپر سے ہو کر واپس چلا آئے, کنڈی ہلتی رہے, بستر گرم رہے, ہو سکتا ہے؟ آگے سے بھی تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا بات کس کی کر رہا ہے؟ اس نے کہا تیرے یار محمد کی کر رہا ہوں. فرمایا تھوڑا کہہ رہا ہے, اس سے زیادہ ہو سکتا ہے. یہ تھوڑے, اس سے زیادہ ہو سکتا ہے. اور ایمان کہتے بھی اسی کو ہے کہ اگر حضور فرما دیں کہ اونٹ سوئی کے نکے سے گزر گیا تو اللہ کی قسم گزر گیا بس. کسی کو یقین آئے نہ آئے اس کے عقل کا فطور ہے. سچ وہ ہے جو نبی کی زبان سے نکلا ہے. حضور نے فرمایا کہ میں معراج پہ گیا ہوں, 7 آسمانوں سے اوپر, سدرۃ المنتہا سے اوپر, رف پہ سوار ہوا ہوں, اللہ کے عرش سے اوپر گیا ہوں جہاں صرف اللہ تھا اور میں تھا اور اللہ کے بالکل قریب تھا. حضور نے کہہ دیا, ہم نے یقین کر لیا بس. نہیں جی وہ جی جسم کے ساتھ پرواز کیسے ہو سکتی ہے؟ خواب میں معراج ہوئی. میاں خواب میں تو ہم بھی یہاں سوتے ہیں, سعودیہ پھر کے آ جاتے ہیں, مکہ دیکھ کے آ جاتے ہیں, مدینہ دیکھ کے آ جاتے ہیں, اچانک آنکھ کھلتی ہے تو اپنے بستر پہ پہنچے ہوتے ہیں. یہ سیریں تو ہم بھی کر رہے ہیں. اگر حضور علیہ السلام خواب میں معراج کر رہے ہیں تو خواب کا معراج اتنا کمال نہیں ہے. اللہ نے حضور کو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی سے 7 آسمانوں تک اور 7 آسمانوں سے سدرۃ المنتہا تک اور سدرۃ المنتہا سے رف تک اور رف سے اللہ کے عرش تک اور اللہ کے عرش سے اللہ کے قرب تک اللہ نے اپنے نبی کو بلایا ہے اور اسی جسم سمیت بلایا ہے. اور جی کیسے سیر کر کے آ سکتے ہیں جی؟ اتنی دور گئے اور تھوڑی دیر میں واپس آ گئے. تو تھوڑی دیر ہی تو لگنا تھی. بعض خطیب کہتے ہیں 18 سال لگ گئے. میں نے کہا 18 سال کی بات نہیں, بات ایک رات کی ہے. قرآن کہتا ہے بات ایک رات کی, اور رات بھی پوری نہیں, رات کا کچھ حصہ ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا, یہ نکرہ ہے, اس کے اوپر تنوین بتا رہی کہ پوری رات نہیں. پوری رات ہوتی تو اللیل ہوتا. پوری رات نہیں, رات کا کچھ حصہ. لبرل اور مغربی لوگ کہتے ہیں کہ جی اتنا لمبا فاصلہ اور حضور اتنے جلدی ہو کے واپس کیسے آ سکتے ہیں. سامعین محترم, سمجھانے کی غرض سے آپ کی اور میری آنکھوں میں کیا ہے؟ نور. کیا ہے؟
ہم جب سورج کی طرف دیکھتے ہیں سورج کروڑوں میل دور ہے، تیری میری آنکھ کا نور ایک سیکنڈ کے کچھ حصے میں، پورا سیکنڈ میں کچھ حصے میں کروڑوں میل کا فاصلہ طے کر کے واپس آ جاتا ہے، جو ہوئی نور علا نور۔ اس کے بارے میں کیوں پھر شک؟ تیری میری آنکھ کا نور اگر اتنی طاقت رکھتا ہے کہ کروڑوں میل کا فاصلہ ایک سیکنڈ کے کچھ حصے میں طے کر سکتا ہے، جن کو نور نبوت سے نوازا گیا، جن کو نور اخلاق سے نوازا گیا، جن کو نور رسالت سے نوازا گیا، جن کو نور نبوت عطا کیا گیا، ان کے لیے عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ۔ سچ وہ ہے جو حضور کے زبان سے نکلا ہے، اللہ کے قرآن میں اترا ہے، بس۔ یہاں پہ سید نور الحسن شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ایک بڑی خوبصورت بات کیا کرتے تھے، خطیبانہ انداز میں فرمایا کرتے تھے، یہ جبریل تھا جو سدرۃ المنتہا پہ رک گیا، یہ جبریل تھا جو سدرۃ المنتہا پہ رک گیا کہ آقا ایک پر بھی اٹھاؤں گا تو جل جائے گا۔ یہاں صدیق ہوتا جل کے کوئلہ ہو جاتا، نبی کا ساتھ نہ چھوڑتا۔ خطیبانہ ایک انداز ہے، ورنہ جبریل بھی اللہ کے حکم کے پابند ہے، صدیق بھی اللہ کے حکم کے پابند ہے۔ حضرت سید نور الحسن شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ جب لے میں آتے تو جھوم کے کہتے کہ مارکا ایک یاری توڑ تک ہوتی ہے، ایک یاری موڑ تک ہوتی ہے۔ ابو بکر صدیق کی نبی سے یاری توڑ تک تھی اور جبریل کی یاری موڑ تک تھی۔ سدرۃ المنتہا کا موڑ آیا تو جبریل رک گئے، اور صدیق کی یاری توڑ تک ہے، آج بھی نبی کے ساتھ روضے میں سوئے ہوئے ہیں۔ کل اس روضے سے حضور اٹھیں گے، ساتھ ابو بکر اٹھیں گے۔ حضور جا رہے ہیں، ساتھ حضرت ابو بکر حضرت عمر نے، ایک ہاتھ حضرت ابو بکر پکڑا، دوسرے ہاتھ میں حضرت عمر کو یوں بلند کر کے فرمایا، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، اسی طرح ہم قیامت والے دن اٹھائیں گے، ابو بکر کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں ہوگا، عمر کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں ہوگا۔ تو مرضی حضور کی، مرضی کس کی؟ حضور کی۔ حضور نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور بلند کر کے فرمایا، من کنت مولا فعلی مولا، جس کا محمد مولا ہے اس کا علی بھی، بولو بولو، اس کا علی بھی مولا ہے۔ اور حضور کی مرضی، ابو بکر کا ہاتھ پکڑا، عمر کا ہاتھ پکڑا اور اونچا کر کے اسی طرح بلند کیا جس طرح علی کا ہاتھ بلند کیا تھا، اور فرمایا، لوگو ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت والے دن ابو بکر کا ہاتھ بھی بلند ہوگا، عمر کا ہاتھ بھی بلند ہوگا، اور اکیلے نہیں ہوں گے، ہاتھ میرے ہاتھوں میں ہوگا اور بلند ہوگا۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ بلند کیا، تب بھی سلام عقیدت، ابو بکر و عمر کا ہاتھ بلند کیا، تب بھی سلام عقیدت۔ جبریل امین اگر چاہتے تو خود بھی سواری بن سکتے تھے، خود بھی سواری بن سکتے تھے، لیکن جنت سے براق پکڑ کے لائے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق، حدیث کی روایتیں گواہ، ان کے پاس 2 اونٹنیاں ہجرت کے لیے پہلے سے موجود تھیں، لیکن ابو بکر نے اونٹوں پہ سوار نہیں کیا، خود سواری بن گئے۔ یہاں پہ ایک اور بات بھی علماء کیا کرتے ہیں کہ گھر میں زمزم پڑا ہے، آپ بھی پیتے ہیں، ہم بھی پیتے ہیں، اللہ ہم سب کو مکہ مدینہ جا کے پلائے، ہم وہاں جائیں، مکہ بھی دیکھیں، زمزم بھی پئیں، مدینہ بھی دیکھیں، زمزم بھی پئیں، اللہ پھر ہماری اس حاضری کو قبول بھی کرے۔ آپ کے گھر میں زمزم پڑا ہے، 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال 100 سال پڑا رہے، زمزم کا نہ رنگ بدلتا ہے، نہ ذائقہ بدلتا ہے، نہ اس میں سمیل آتی ہے۔ اور آپ کے گھڑے کا پانی جو آپ نے اپنے نلکے سے نکالا ہے، 2 دن 10 دن 20 دن 100 دن زیادہ سے زیادہ کچھ عرصہ نکالے گا، اور اس کے بعد رنگ بھی بدل جائے گا، ذائقہ بھی بدل جائے گا، سمیل بھی آئے گی۔ ایون کہ جن کو آپ پیور واٹر کہتے ہیں، منرل واٹر کہتے ہیں، اس کی بھی ایکسپائری ڈیٹ ہے، اس کے بعد یہ بھی قابل استعمال نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس کا رنگ، اس کا ذائقہ اور اس کی بو بدل جاتی ہے، لیکن زمزم کا نہ رنگ بدلے گا، نہ ذائقہ بدلے گا، نہ سمیل بدلے گی۔ کیوں؟ ہے تو دونوں زمین سے نکل رہے، پھر بھی وجہ کیا ہے؟
اللہ بتانا چاہتے ہیں زمزم پہ میرے نبی اسماعیل کی ایڑی لگ چکی ہے، اور جہاں میرے نبی کی ایڑی لگ جائے وہاں رنگ بدلا۔ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی لگی تو رنگ آج تک بدلا۔ ہجرت کا سفر شروع ہے، نبی علیہ السلام صدیق کے کندھے پہ سوار ہیں، صداقت سواری ہے، رسالت سوار ہے، صداقت کا سینہ نبی کی ایڑی ہے، صداقت کا سینہ نبی کی۔ ارے زمزم پہ اسماعیل کی ایڑی لگی تو آج تک رنگ نہیں بدلا، ذائقہ نہیں بدلا، سمیل نہیں بدلی۔ جس کے اوپر اسماعیل کی ایڑی لگی وہ رنگ نہیں بدلتا، اور جس کے سینے پہ نبی، صرف نبی نہیں نبیوں کے نبی کی ایڑی لگی ہے، وہ ابو بکر کیسے بدل سکتا ہے؟ قیامت کی صبح کیا ماں بعد تک بھی ابو بکر بدلنے کے لیے نہیں آیا، ابو بکر وفا کرنے کے لیے آیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگو جس کا مجھ پہ جو احسان تھا میں نے سب اتار دیے، سب اتار دیے سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ قیامت والے دن خدا اتاریں گے۔ آپ خود سوچیں، کیا حضور حضرت ابو بکر کا احسان نہیں اتار سکتے تھے؟ اتار سکتے تھے۔ حضور غریب تو نہیں تھے، کمزور تو نہیں تھے، چاہتے اتار دیتے۔ ابو بکر کی جھولی میں پہلے بھی جو کچھ تھا وہ حضور کا دیا ہوا تھا نا، ورنہ اگر حضور کا دیا ہوا نکالا جائے تو ابو بکر صدیق صرف مکہ کے ایک عام تاجر بچیں گے۔ ان کی جھولی میں، ان کے نصیبے میں جو عزتوں کے تاج ہیں وہ حضور کے دیے ہوئے۔ اس کے باوجود حضور نے فرمایا ابو بکر کا قرضہ قیامت والے دن خدا اتاریں گے۔ کیوں فرمایا؟ تاکہ جنہوں نے قرآن کے کہنے پہ ابو بکر کو نہیں مانا، حضور کے فرمان پہ ابو بکر کو نہیں مانا، ابو بکر کے کردار پر ابو بکر کو نہیں مانا، دنیا میں علماء صلحاء کے واضح و نصیحت کے باوجود بھی ابو بکر کو نہیں مانا، قیامت والے دن سب سے پہلے اللہ ان سے ابو بکر کی صداقت منوائے گا، اس کے بعد بات آگے بڑھے گی۔ پہلے ابو بکر کی حقانیت منوائی جائے گی، اس لیے ابو بکر کا قرضہ قیامت تک موقوف کر دیا گیا ہے۔ قیامت تک موقوف کر دیا گیا۔ اور سامعین محترم ایک اور بات آپ کے گوش گزار کرتا جاؤں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سفر ہجرت جاری ہے، توجہ میری طرف رکھیں، سفر ہجرت جاری ہے۔ ذہن کے اندر ایک تصور بنائیں، ایک جگہ ایسی آئی کہ حضور صدیق کے کندھے پہ ہیں۔ نبی مضبوط ہے یا صدیق مضبوط ہے؟ نبی مضبوط ہے نا، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ نبی کی نسبت میں صدیق اکبر کمزور ہے، تو یہاں یہ تو سمجھ آتا ہے کہ کمزور طاقتور کا سہارا لے، یہ بات تو سمجھ آتی ہے، طاقتور کمزور کے کندھے پہ سوار کیوں ہوا؟ نہیں سمجھے؟ کیا حضور بیمار تھے؟ کیا حضور کمزور تھے؟ قطعاً نہیں، نہ حضور بیمار تھے نہ حضور کمزور تھے، پھر ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ سوار کیوں ہوئے؟ وجہ اللہ یہی چاہتا تھا، اللہ یہی چاہتا تھا، کیونکہ اگر حضور بھی اپنے قدموں پہ چل کے جاتے، ابو بکر صدیق بھی اپنے قدموں پہ چل کے جاتے، جو پیچھے سے آتا تو اس نے دیکھنا تھا کہ ایک قدم نبی کا ہے ایک قدم صدیق کا ہے، وہ کہہ سکتا تھا میں صدیق کے قدموں پہ نہیں چلوں گا، مجھے نبی کافی ہے۔ نہیں سمجھ رہے؟ یہاں سے ہجرت سے اسلام کا عروج شروع ہو رہا ہے، ہجرت سے احکام بدل رہے ہیں۔ ہجرت سے پہلے حکم تھا اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، جب تمہیں جاہل اور کافر ستائیں تو چپ کر کے ان کو سلام کرو اور سائیڈ سے گزر جاؤ، ان سے الجھو نہ۔ اور ہجرت کے بعد کیا ہو؟ فَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ، جہاں ملے گردن مار۔ عروج کا وقت شروع ہو رہا ہے،
اور وہاں پہ نبی اپنے قدموں پہ چل کے جائیں، صدیق اپنے قدموں پہ چل کے جائیں، جو پیچھے سے آئے گا وہ کہہ سکتا تھا نبی کے قدم موجود ہیں، مجھے صدیق کی ضرورت نہیں، میں نبی کے قدموں پہ چلوں گا، جنت چلا جاؤں گا۔ اللہ نے نبی کو اٹھایا، صدیق کے کندھے پہ سوار کر دیا۔ اب جو پیچھے سے آئے کافر، انہوں نے دیکھا قدم تو صرف ابو بکر کے ہیں، قدم تو صرف، تو کہتے ہیں نبی کدھر گئے؟ اللہ نے فرمایا اگر نبی کو تلاش کرنا ہے تو ابو بکر کے قدموں پہ چل، ابو بکر کے قدموں پہ چل۔ جو ابو بکر کے قدموں پہ چلے گا نبی تک پہنچ جائے گا، جو ابو بکر کے قدموں پہ نہیں چلے گا نبی تک پہنچ نہیں سکتا۔ حضور نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلی لاتخذت ابا بکر خلیلا، اس امت میں حضور کا خلیل حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اور یہاں پہ بھی بڑی خوبصورت تطبیق، اللہ کے خلیل کا نام ابراہیم، اللہ کے خلیل کا نام ابراہیم علیہ السلام، رسول اللہ کے خلیل کا نام ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے خلیل کا نام بھی الف سے شروع ہو رہا ہے، رسول اللہ کے خلیل کا نام بھی الف سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ کے خلیل کے نام کا دوسرا حرف بھی با، رسول اللہ کے خلیل کے نام کا دوسرا حرف بھی با۔ اللہ نے اپنے خلیل کو آزمایا، رسول اللہ نے اپنے خلیل کو آزمایا۔ اللہ نے آزمایا تو اللہ کا خلیل نار میں پہنچا، رسول اللہ نے آزمایا تو رسول اللہ کا خلیل غار میں پہنچا۔ اللہ کا خلیل نار میں پہنچا تو اللہ بولا، رسول اللہ کا خلیل غار میں پہنچا تو رسول اللہ بولے۔ لیکن یہاں بھی جب اللہ بولے تو خطاب یار سے نہیں کیا، نار سے کیا ہے۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا، ہم نے کہا اے آگ میرے یار کے لیے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ لیکن حضور نے جب بات کی ہے اپنے خلیل سے تو غار سے بات نہیں کی، یار سے بات کی ہے۔ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ، قرآن کہتا ہے جب حضور اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے ابو بکر غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضور یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، نہیں فرمایا ان اللہ معنا۔ ابو بکر اللہ جس طرح میرے ساتھ ہے اسی طرح تیرے بھی ساتھ ہے۔ یہ سب فیصلے عارضی تو نہیں ہوئے، اچانک تو نہیں ہوئے، یہ آسمانوں کا فیصلہ ہے۔ مولانا محمد نافع محمدی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں رحماء بینہم کے اندر کہ حضرت موسیٰ کلیم نے اللہ سے دعا کی اے میرے رب ابو بکر اور عمر کو میرا صحابی بنا۔ اللہ پاک نے فرمایا کلیم میں نے ابو بکر و عمر کو صرف محمد کے لیے بنایا ہے، ان کے سوا کسی کو نہیں دوں گا۔ یہ فیصلے اچانک نہیں ہوئے، یہ رب کے فیصلے ہیں۔ تو مرضی حضور کی، کس کی؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، مرضی حضور کی، جن کو چاہا اپنی چادر کا سایہ دے دیا، جن کو چاہا اپنے روزے کا سایہ دے دیا۔ جن کو روزے کا سایہ دیا ہم ان کو بھی سلام کرتے ہیں، جن کو اپنی چادر کا سایہ دیا ہم ان کو بھی سلام کرتے ہیں۔ نہ روزے والوں سے کوئی دشمنی، نہ چادر والوں سے کوئی دشمنی۔ چادر والے بھی ایمان کی بنیاد ہے، روزے والے بھی ایمان کی بنیاد ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم قیامت والے دن مجرم بن کے نہیں اٹھائے جاؤ گے، تم حبدار بن کے اٹھائے جاؤ گے۔ تمہارے نام اعمال میں لکھا جائے گا یہ ابو بکر صدیق کے بھی حبدار ہیں، مولا علی کے بھی حبدار ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے آپ کو ان علماء سے جوڑا ہے جو آپ کو نبی کے یارانے کی عزت بھی بتاتے ہیں، نبی کے گھرانے کی عزت بھی بتاتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا، علماء سے جڑے رہو گے تو زندہ رہو گے۔
علماء کے پیچھے چلتے رہو گے تو زندہ رہو گے، اگر علماء سے آگے بڑھو گے تو مر جاؤ گے، پھر زندہ نہیں رہو گے۔ یقین نہیں آتا تو جنازے میں دیکھ لینا، جو مولوی سے آگے ہوتا ہے وہ مرا پڑا ہوتا ہے۔ زندہ رہنا تو مولوی کے پیچھے پیچھے رہو، مولوی کے آگے صرف میت ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا، مر جاؤ گے۔ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے۔ اپنے پرچم کا رنگ بھلا مت دینا، سرخ شعلوں سے جو لپٹو گے تو جل جاؤ گے۔ دے رہے ہیں جو تمہیں آج رفاقت کا فریب، ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے۔ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ سامعین محترم، اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ کا علماء سے تعلق، میں اپنی بات نہیں کر رہا، آپ کے سارے علماء اس میں شامل ہیں، سب علماء۔ میں تو ایک چھوٹا سا مولوی ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، آپ کے سب علماء ان میں شامل ہیں۔ آپ نے جن کو اپنا رہبر و رہنما اور جن کو اپنا ممبر و محراب اور یہ ذمہ داری سونپی ہے، وہ اللہ کے فضل و کرم سے ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ وہ آپ کو نبی کی محبت، آپ کو عقیدہ توحید، نبی کے صحابہ کی محبت، نبی کے اہل بیت کی محبت کی خوشبو تقسیم کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ اللہ رب العزت آپ سب کا آنا، اس فقیر کا آنا، ہمارا مل بیٹھنا، کہنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس مسجد کو، مسجد کے اور مدرسے کو قیامت کی صبح تک آباد فرمائے۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی میں آپ سے کہنا چاہوں گا، آج کے جمعہ کے اس اجتماع میں میرا آپ کے لیے پیغام ہے